السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید علی میرا داتار گجرات کے شہنشاہ کی درگاہ شریف گجرات کے اندر ہے۔ احمد آباد سے 100 کلومیٹر دور، آبو سے 100 کلومیٹر دور سید علی میرا داتار کی درگاہ شریف، یہ آستانہ مبارک ہے، مزار شریف ہے۔ جو سرکار کا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مزار شریف ہے۔ سرکار کے سزانے کے اوپر جو یہ چاندی کا تاج زائرینوں کی طرف سے تحفہ روزانہ پیش ہوتا ہے، چاندی کا، سونے کا، جس کی زائرینوں کی جو منتیں ہوتی ہے، کتنے لوگ خوشی سے جو پیش کرتے ہیں سید سرکار میں۔ یہ بار کا حصہ سید علی میرا داتار کا جو تعمیری کام شروع ہے، یہ سرکار کا ٹاور ہے، یہ بار کا سین ہے، سید علی سرکار میں جانے کی یہ گیٹ ہے میرا داتار بابا کے دربار میں۔ یہ آستانہ کے اندر سب زائرین بیٹھے جاتے ہیں، یہ سارے گیٹ مزار شریف کے اندر کے۔ حضور سید علی میرا داتار کے جنتی دروازے کے پاس میں یہ اندر حضرات سید حاجی عبدالوہاب سب کے دعا گو ہے، سب کے لیے آستانہ سید علی میرا داتار میں سب کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ جو نیک اور زائد تمنا ہے، جتنے زائرینوں نے فون پہ بتایا ہے ان کے لیے، اور جو خصوصی موقع ہے جو صبح کا جو محمد حسنین درگاہ شریف کو کھول رہے ہیں، یہ سارے گیٹ درگاہ شریف کے جو اندر آگے سے انٹر ہوتے ہیں، تو یہ سارے گیٹ، آگے کے 2 گیٹ کھولے جاتے ہیں۔ یہ جو جہاں لیڈیز نماز پڑھتی ہے وہاں کے یہ گیٹ ہے، یہاں سے جو لیڈیزوں کو زیارت کرائی جاتی ہے یہ وہ گیٹ ہے۔ یہاں سے سید سرکار کے داتار بابا کے دربار میں جو چراغ مبارک جاتے ہیں وہ گیٹ ہے، اور پیچھے بھی گیٹ ہے پیتانے کی طرف، جو سارے گیٹ کھولے جائیں گے۔ جو اندر روزانہ جو چراغ ہوتے ہیں، جو کتنے لوگ کنٹینیو جلاتے ہیں خاص مقصد کے لیے، اور 40 دن خاص مقصد کے لیے بابا کے دربار میں چراغا جلایا جاتا ہے۔ جو مقصد کے لیے چراغا جلایا جاتا ہے وہ ہر مقصد مرادیں پوری ہو جاتی ہے۔ دوسری سرکار میں داتار بابا میں جو چراغے خاص مقصد کے لیے، مرادوں کے لیے جلائے جاتے ہیں، اور انشاءاللہ کیسی بھی پریشانیاں، کیسی بھی تکلیف ہوتی ہے، جیسی مصیبتیں ہوتی ہے، تکلیفیں ہوتی ہے، سید سرکار کے اندر ساری پریشانیاں، ساری تکلیف، سب مصیبتیں سب دور ہو جاتی ہے۔ اور زائرینوں کی طرف سے جو روزانہ 1.25 کلو گھی، 1.25 کلو تیل، کتنے لوگوں کی طرف سے 5 کلو، 11 کلو جو چراغے جلے جاتے ہیں اندر پہ آستانے کے اندر۔ جو کسی کے بھی چراغ جلانا ہو تو یہ نمبر دیے گئے سید سرکار میں، جس کی پریشانی کے لیے یا خوشی سے یا منت مراد کے لیے کبھی بھی چراغ جلانے ہو تو جو نمبر دیا گیا ہے وہ نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے بتائیے کہ یہ مقصد سے، یہ مرادوں سے سید سرکار میں چراغے جلانے ہیں، کنٹینیو جلانے ہیں یا 40 دن جلانے ہیں۔ جو بھی مقصد مرادوں کے لیے خصوصی خاص کر کے جب درگاہ جب معمول ہوتی ہے، رات کو عشاء کی نماز کے بعد میں درگاہ جب معمول ہوتی ہے تو یہ سارے چراغے درگاہ شریف کے اندر رکھے جاتے ہیں۔ جب یہ صبح 4 بجے درگاہ شریف کھلتی ہے خدمت کے لیے تو یہ سارے چراغ باہر رکھے جاتے ہیں۔ اس کے اندر سے جو گھی، تیل جو بچتا ہے تو زائرینوں کو سر پہ لگانے کے لیے دیا جاتا ہے۔ اس سے لگانے سے جو بھی بیماریاں ہوتی ہیں A to Z، ہر پریشانیاں، ہر تکلیف، بیماریاں وہ دور ہو جاتی ہے آستانے میں، یا ہر پریشانیاں، ہر بیماریاں دور ہو جاتی ہے۔ یہ جو موقع ہے صبح کا، جو درگاہ کھلنے سے پہلے خاص دعا ہوتی ہے، جو یہ دعا آستانہ جب کھلتا ہے، جب ہی یہ چراغ نکالنے کے بعد میں خاص دعا ہوتی ہے سرکار سے کہ سرکار میں آپ کا بچہ، آپ کا غلام آپ کی بارگاہ میں، جتنے چاہنے والے ہیں، جتنے ماننے والے ہیں، جس کسی نے بھی مجھے دعا کے لیے آپ کی بارگاہ میں بولا ہے، جو جس کی نیک اور جائز تمنا ہے سب کی پوری کریے۔ اس کے بعد میں یہ آستانے کے اندر
جو لوبان ہوتا ہے، جو سرکار کے مزار کو مس کیا جاتا ہے، پوری درگاہ کے اندر آستانے کے اندر گھمایا جاتا ہے۔ یہ لوبان کو روزانہ خدمت کے بعد میں، یہ چراغ نکالنے کے بعد میں، خاص دعا ہونے کے بعد کے اندر یہ پورے لوبان کو پورے درگاہ کے اندر گھمایا جاتا ہے، مست کیا جاتا ہے۔ یہ لوبان لینے سے جتنی پریشانیاں، جتنی تکلیفیں ہوتی ہیں، بلا بیماریاں سب دور ہو جاتی ہے۔ آستانے کے باہر بیٹھے جاتا ہے اور جتنے زائرین ہوتے ہیں، عورت، آدمی، بزرگ، سب کو یہ لوبان دیا جاتا ہے۔ یہ لوبان لینے سے جتنی بھی پریشانی پیٹ کے اندر جسمانی تکلیف ہوتی ہے، روحانی تکلیف ہوتی ہے اور کوئی شے ہوتی ہے، تو یہ سب چیزیں جل کے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ لوبان لینے سے جتنی کچھ کھلایا ہوتا ہے، پلایا ہوتا ہے، تو آستانے کے اندر یا گھر پہ یہاں سے لوبان لے کر ہر پریشانیاں، ہر تکلیفیں دور ہو جاتی ہے۔ آستانے کے اندر یہ بیٹھا جاتا ہے۔ جب یہ آستانہ کھلتا ہے، اس کے بعد میں جو لوبان ہوتا ہے، صبح 7:30 بجے تک یہ لوبان دیا جاتا ہے۔ آستانے کے اندر جو عرش کا موقع آتا ہے، جو سالانہ جو سندل مبارک کیا جاتا ہے، تو اس طرح یہ سندل کو بھگایا جاتا ہے گلاب زر کے اندر، زمزم کے اندر۔ جو خاص اس موقع پہ لوگ ہوتے ہیں، جو زائرین جو کاکا سے جو سندل لاتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں سید حاجی عبدالوہاب ہوتے ہیں، ان کے لڑکے فرزند سید محمد اسنین وہ بھی ہوتے ہیں، اور سرکار کا جو تاج مبارک دیکھ رہے ہیں آپ، جو یہ تاج مبارک دیکھ رہے ہیں، جو تاج مبارک میں نے بتایا ہے کہ جب درگاہ کے اندر یہ تاج زائرینوں کی طرف سے آستانے کے اندر پیش کرا جاتا ہے، یہ چاندی کا تاج ہے، لوگ ایسے سونے کا تاج بھی پیش کرتے ہیں، جس سے جو بن پڑتا ہے روزانہ کسی نہ کسی کی طرف سے تحفہ پیش ہوتا ہے آستانے کے اندر پہ۔ جو یہ عرش مبارک کا تاج ہے، یہ بھی پیش ہوگا۔ یہ سندل مست ہو رہا ہے، زمزم گلاب زر سے مکس کیا جا رہا ہے، اور یہ سندل کو جو صبح 4 بجے سندل ہوتا ہے، یہ زائرین پوری دنیا سے، ہر کونے سے لوگ آتے ہیں، اور یہ سندل کے لیے آتے ہیں، غسل کا جو پانی لینے کے لیے آتے ہیں، تو ان کو سب کو یہ سندل وغیرہ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں یہ زائرین لوبان کا سمے ہوتا ہے، تو سب کو لوبان دیا جاتا ہے۔ ہر سال کے مطابق زائرین پورے دنیا سے لوگ آتے ہیں لوبان دینے کے لیے، یہ سندل لینے کے لیے۔ سرکار میں خاص موقع رہتا ہے کہ جو لوبان اور سندل اور پانی وغیرہ لیتے ہیں اس موقع پہ، تو سندل لینے سے ساری پریشانیاں، ساری تکلیفیں، ساری مصیبتیں دور ہو جاتی ہے۔ جو یہ خاص موقع رہتا ہے آپ کے عرش کا، جو یہ عرش مبارک کا اس کا موقع ہے، سب زائرین کو، جینس کو لوبان دیا جاتا ہے، ان کو پھر ہٹا کے، ان کو روک کر پھر لیڈیز کو لوبان دیا جاتا ہے۔ آرام سے بالکل سب کو لوبان دیا جاتا ہے۔ سرکار کا جو عرش کا موقع ہے، یہ شہنشاہ سید علی سرکار کا آستانہ مبارک ہے، اور یہاں سے کچھ ہی دور دادی ماں جان کی چکی ہے، راستی ماں جان کا چھلا ہے، دادی ماں کی چکی ہے، یہ جانے کا راستہ ہے۔ وہاں سے سامنے لوبان والا، یہیں پہ جو دھواں دکھ رہا ہے، یہاں پہ لوبان والا بیٹھتا ہے، اور لوبان سب کو دیا جاتا ہے۔ یہ لیڈیز کے بیٹھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے عبادت گاہ ہے، بیٹھنے کے لیے یہ آستانہ مبارک یہاں سے بھی دیکھا جاتا ہے۔ لیڈیز اور جینسوں کے بیٹھنے کے لیے الگ الگ ہے، یا لیڈیز نماز بھی پڑھ سکتی ہے، جو روم سے پڑھ کے آئے ہو تو ٹھیک ہے، یہاں پر بھی انتظام ہے، یہاں پر بیٹھنے کے لیے انتظام ہے سید سرکار میں۔ یہ دادی ماں پہ جانے کا راستہ ہے، جو اوپر دادی ماں جان کی چکی میں نے آپ کو بتایا، اور اوپر راستی ماں جان کا چھلا مبارک ہے، دادی ماں جان کا چھلا مبارک ہے۔ اوپر یہ جانے کا راستہ ہے، اوپر سے آنے کا راستہ ہے، اور یہ اوپر جانے کا راستہ ہے، یہاں سے جایا جاتا ہے، اور وہاں سے پھر واپس ریٹرن میں جو یہ بتایا گیٹ، یہاں سے آیا جاتا ہے، یہاں سے جانے کا راستہ ہے، اوپر جایا جاتا ہے۔ یہ جانے کے بعد میں سامنے ہی سید علی میرا داتار بابا کی کچہری بنائی گئی ہے، تو خاص لوگ یہاں پر عرضی رکھتے ہیں سید سرکار میں۔ یہ راستی ماں جان کا چھلا ہے، یہ آپ کی دادی اماں جان کا چھلا مبارک ہے، جو اندر پہ صرف آدمیوں کے جانا بنا ہے، لیڈیز لوگ جاتے ہیں،
यहाँ पर भी सुबह शाम लोबान होता है। देखिए यहाँ पर ये अंदर दादी माँ जान का जो छल्ला मुबारक है, अंदर पे सब लेडीज़ लोग जाती हैं। ये देखिए लेडीज़ दिख रही है आपको ज़ियारत के लिए। यहाँ पर मन्नत रखी जाती है। जिन बच्चियों का रिश्ता, औरतों का रिश्ता जो बड़ी उम्र हो जाती है, जो रिश्ता नहीं होता, उनके लिए यहाँ पर मन्नत रखी जाती है। ख़ास कर ये सईदी सरकार की वालदा का छल्ला है, रास्ती अम्मा का छल्ला है। यहाँ पर ख़ास दुआएं होती है। यहाँ पर भी लोबान होता है जो यहाँ पर, और रोज़ाना 2 टाइम लोबान होता है। अंदर पे सब सुबह भी लोबान होता है। ये सुबह का टाइम है जो मोहम्मद हसनैन तो ये लोबान दे रहे आस्ताने के अंदर। ये दादी अम्मा जान का छल्ला है। आस्ताना सईदी सरकार में मीरा रतर में इनको देखा आपने लोबान देते हुए, और ये दादी माँ के छल्ले पे भी इंशाअल्लाह देने के लिए लोबान आए। ये देखिए नीचे खुदाम जो हजरात होते हैं, जो सैयदी सरकार के बड़े भाई अबू मोहम्मद के ख़ानदान से जो सिलसिला है, वही अंदर पे आस्ताने के अंदर जाते हैं। ये रास्ती दादी मजन के छल्ले मुबारक के अंदर लोबान दिया जाता है। लोबान को मस्क करके फिर अंदर पे औरतें जाती है लोबान लेने के लिए। यहाँ से निकलने के बाद में जो रास्ती माँ जान का छल्ला मुबारक है, वहाँ पे लोबान दिया जाएगा। ये लोबान बताया आपको दादी माँ के छल्ले पे लोबान देने के बाद में ये सैयद अली मीरा रतार की दादी माँ जान के बाद में लोबान देने के बाद में सैयद अली मीरा रतार बाबा का रास्ती अम्मा जान का जो छल्ला मुबारक है, वहाँ पर लोबान दिया जाता है। लोबान को मस्क करा जाता है। ये फिर लोबान जितने ज़ाहिरीन हैं उनको दिया जाता है। यहाँ कचहरी है, कचहरी सैयदी सरकार की जो गादी बनी हुई है, बैठक बनी हुई है, वहाँ पर भी लोबान को मस्क किया जाएगा। फिर उसके बाद में लोबान को सबको दिया जाएगा। और ऊपर दादी माँ जान की चक्की है। तो ये चक्की का मामला ऐसा है, सैयद अली मीरा दातार की दादी की चक्की है। इस चक्की के ऊपर जो चक्की होती है, चक्की पे चक्कर लगाने से चक्की में, जैसे चक्की नॉर्मल चक्की होती है, वो चक्की पे आटा पीसते हैं तो सब आटा बन जाता है। और इसके अंदर चक्कर लगाने से अपने पर जितनी जिस्मानी रूहानी शिकायतें होती हैं, बीमारियां होती हैं, ज़ारुटोना होता है, सिपली इलम होता है, जो भी चीज़ होता है वो चीज़ सब ख़त्म हो जाती है। ये दादी माँ जान की चक्की है। तो ये सुबह का टाइम है। यहाँ पर अभी कोई नहीं दिख रहा। अभी लोबान के टाइम बाद ये खुलेगी दादी माँ की चक्की, ऊपर ज़ायरीनों को भेजा जाएगा। तो ये इतनी रश रहता है, शाम को तो इतना रश रहता है। यहाँ पर लोबान लेने के बाद में ऊपर चक्की पे जाया जाता है, और चक्की पे चक्कर लगाने से जितनी परेशानियाँ, जितनी तकलीफ़ होती है, 7 चक्कर लगाए जाते हैं, वो सारी परेशानियाँ, सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती है। फिर जब दरगाह मामूल हो जाती है तो दरगाह के अंदर, आस्ताने के अंदर ये सारे गेट दिख रहे हैं आपको बंद हैं। और ये ताज मुबारक किसी की तरफ से तोहफ़ा पेश होने का जो आस्ताने के गोलक के ऊपर रखा गया है। ज़ायरीन सब दुआओं के लिए बैठे, दरगाह मामूल हो चुकी है। ज़ायरीन बाहर बैठे हुए, जब आस्ताना इशा की नमाज बाद में बंद हो जाता है तो दरगाह शरीफ 10 बजे तक बंद नहीं होती, तो अंदर पे बैठने दिया जाता है सबको। अंदर पे बैठे हैं लोग, दुआएं ख़ास कर रहे हैं आस्ताने पर। जो सरकार के उश मुबारक के बाद में जो नियाज़ें होती है ख़ास, सब खादिम हजरात, दरगाह शरीफ के चेयरमैन साहब और जितने हजरात हैं, सब बैठ कर ख़ास कर दुआएं करी जाती है। सैयदी सरकार की नियाज़ बनाई जाती है, और जितने ज़ाहिरीन को सारी नियाज़ बांटी जाती है। ये बाहर का सीन है। और सरकार में मन्नत मुरादों के लिए जिस तरह दिख रहे हैं आपको, 125 घोड़े भी छोड़े जाते हैं। और ये घोड़े, 2 घोड़े किसी की तरफ से तोहफ़ा सैयदी सरकार में पेश किया गया है आस्ताने के अंदर पे। ये सरकार का बाहर का ये गेट है, बड़ा गेट है, और आगे एक छोटा गेट उधर वो साइड में है। सैयदी सरकार के अंदर पे जाने का रास्ता है। और जिसकी भी मन्नतें मुरादें पूरी हो जाती, इस तरह यहाँ पर आस्ताने के अंदर औलाद के लिए होती है तो सरकार पे ताज वगैरह पेश करा जाता है। और ये आस्ताने पे देख रहे सरकार में ये लेडीज़ और जेंट्स, और ये और जो चादरें पेश कर रहे हैं आस्ताने के अंदर, जो जिससे मन पड़ता है, चांदी का, सोने का जो ताज मैंने आपको बताया कि आस्ताने के अंदर पे सैयदी सरकार में लोग पेश करते हैं। और जो भी परेशानियाँ, जो भी तकलीफ़ रहती है, जो भी मुसीबतें रहती है, सैयदी सरकार के सदक़े फैज़ से सारी परेशानियाँ, सारी तकलीफ़ें, मुसीबतें दूर हो जाती है, और सबकी नेक जायज़ तमन्ना पूरी हो जाती है। तो फिर ये आस्ताने के अंदर ये सैयद अली सरकार के दरबार में ये ताज पेश करा जाता है। मैंने आपको बताया कि उस मौके पे पेश किया जाता है रोज़ाना, जिससे जो बन पड़ता है सैयद सरकार में पेश किया जाता है।
یہ سرکار کا جو آستانہ مبارک دیکھ رہے ہیں دور سے، یہ دیکھیے بڑے بڑے علماء دین بھی آتے ہیں اور سید سرکار میں خاص مقصد کے لیے منت مرادیں رکھی جاتی ہے، اور زائرین جتنے جس سے جو بن پڑتا ہے آستانے میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ سرکار میں نیازیں بھی پیش کری جاتی ہیں جس سے جو بن پڑتا ہے۔ یہاں پر یہ دکھ رہا ہے آپ کو جو کانٹا ہے، جو لوگ یہاں پر 40 دن کے بعد میں منت اتاری جاتی ہے، یہ سرکار میں دیکھیے واپس تاج اتنے پیش ہوتے ہیں کہ کوئی گنتی نہیں ہے سید سرکار کے اندر، جس سے جو بن پڑتا ہے آستانے کے اندر اپنی طرف سے تحفہ پیش کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے کہ زائرین کی طرف سے، ان کی طرف سے بھی سید سرکار میں یہ تاج پیش درگاہ جب کھلے گی تو یہ تاج سید سرکار کے اندر پیش ہوگا، آستانے کے اندر ہوگا، اور جس کی طرف سے جو بن پڑتا ہے سرکار میں جو یہ گھی دکھ رہا ہے، لوبان دکھ رہا ہے، تیل دکھ رہا ہے، یہ آستانے کے اندر جلانے کے لیے لوگوں کی طرف سے تحفہ پیش ہوتا ہے۔ جو درگاہ شریف کے اندر جو میں نے آپ کو بتایا درگاہ جب معمول ہوتی ہے تو اس کا چراغ تیل کا، گھی کا، لوبان جو ہوتا ہے آستانے کے اندر دیا جاتا ہے، مست کیا جاتا ہے، سبھی زائرینوں کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو مقصد سے دیتے ہیں انشاءاللہ ہر مقصد مرادیں ان کی 40 اندر پور جاتی ہے۔ اور کتنے لوگ جو کنٹینیو بابا کے اندر پہ، آستانے کے اندر پہ لوبان روشنی ان کے نام سے چالو رہتی ہے۔ جو آستانہ مبارک داتار بابا کا یہ جو خدمت کا ٹائم ہے، دوپہر کو جب آستانہ بند ہوتا ہے تو جتنے بھی حضرات رہتے ہیں سید علی سرکار کے حال خادم، وہ خدمت کو کیا جاتا ہے۔ یہ داتار بابا کے مزار کے اوپر خدمت ہونے کے بعد کا یہ سین ہے، یہ فوٹو ہے، یہ ویڈیو ہے سید علی سرکار کے اندر پہ۔ دیکھو یہ تاج جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تاج ابھی پیش ہوا ہے سید علی سرکار میں۔ اس طرح سرکار کے دربار میں جو ناڑے وغیرہ دکھے جا رہے ہیں، ہر پریشانی کے لیے، ہر تکلیف کے لیے یہاں پر ناڑے وغیرہ باندھے جاتے ہیں آستانے کے اندر۔ جو آستانہ مبارک آپ کو دکھ رہا ہے، جو آستانہ مبارک دکھ رہا ہے، انشاءاللہ پھر میں آپ کو باقی کی باتیں جو سرکار میں کیا 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 جاتا ہے انشاءاللہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ سید سرکار میرا داتار بابا میں آستانے پہ کیا کیا پیش ہوتا ہے، یہ باہر کا سین ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔